نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجالس کے اندر بھی ذکر الہی اور محبت الہی کے عنوان پہ بات ہوتی رہی۔ آج بھی انشاءاللہ محبت الہی کے اوپر چند ایک الفاظ کہے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے مقربین بندوں میں سے فرمائے۔ چونکہ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالی نے بہت سے مقامات پہ اپنا تذکرہ مومنین کے ساتھ ایک خاص طور پہ فرمایا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، واللہ ولی المؤمنین، کہیں پہ الا ان اولیاء اللہ، کہیں پہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور کہیں پہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ جس کے اندر کامل درجے کا ایمان ہوگا وہ اس تعلق کو اپنے اندر محسوس بھی کرے گا اور اس تعلق مع اللہ کو بڑھتا ہوا دیکھے گا بھی۔ تو آیات مبارکہ اتنی ہیں، اس قدر ہیں کہ ایک ایک آیت مبارکہ کی تفصیل اگر بندہ کھولنا چاہے تو اس مختصر سے چند منٹوں کی اس مجلس میں اس کو بندہ نہیں کھول سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ ہمیں قرآن عظیم الشان کو اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ رب العزت نے مجھے مخاطب فرمایا ہے اور کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جو مومن کو ہونا چاہیے، اور بطور ایمان والا ہونے کے آج تک مجھے وہ تعلق نصیب نہیں ہے، اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے۔ تو فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنین اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو پھر ان کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت کی انتہا یہ کہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کو پھر بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور جو آیت مبارکہ کے بعد حدیث مبارکہ پڑھی اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اذکروا اللہ حتی یقال، تم اللہ کا ذکر اتنا کرو حتیٰ کہ لوگ کہیں انہ مجنون، کہ یہ تو مجنوں ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ حدیث مبارکہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ انہی آیات کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے جنونی تعلق ہونا چاہیے، اور یہ بات اپنی طرف سے تو کوئی کر نہیں سکتا،
اور پھر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کی تصدیق کر دی اس حدیث مبارکہ میں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ جنونی تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر بندہ فرض پڑتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا، پھر یہ واجب ادا کرتا ہے پھر بھی دل نہیں بھرتا، پھر یہ سنت پڑھتا ہے اس کا پھر بھی دل نہیں بھرتا، پھر یہ نوافل پڑھتا ہے پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا، یہاں تک کہ یہ مسجد میں اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اللہ کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے. تو جب تک ہم اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اس آیت مبارکہ کا ہم مصداق نہیں بن سکتے. اس وقت تک ہمیں یہ کیفیات نصیب نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے یہ جو محبت کی کیفیت ہے یہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر پیدا کی. ازل سے جب عالم ارواح میں تمام ارواح کو اکٹھا کیا گیا تو اس وقت عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار سب کو نصیب ہوا. اب محبت دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، ایک کسی کو دیکھنے سے اور دوسرا کلام کرنے سے. اب یہ عالم ارواح میں تمام ارواح کو دونوں کیفیات نصیب ہوئی، ایک اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور دوسرا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. الست بربکم، اللہ رب العزت نے سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا، بلکہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیدار کی التجا کی تھی. ربی ارینی انظر الیک، کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. تو محبت دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، یا تو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو یا پھر دیدار نصیب ہو. تو تمام انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا. تو جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو پھر دید کی طلب بڑھتی ہے. اب یہ وہی موسیٰ علیہ السلام تھے کہ ایک وقت آیا کہ قبطی کو مکہ دے مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ مصر چھوڑ کے جانا پڑا. جب مصر چھوڑ کے گئے تو مسافر تھے، ہجرت کرنی پڑی. اب اس ہجرت کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کی تربیت فرمانی تھی، تربیت کروانی تھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ میں تو اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھا، بس آپ ہی بخشش کرنے والے ہیں اور آپ ہی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے مغفرت کرنے والا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ جو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا انتہائی محتاج ہوں، جو خیر آپ مجھے عطا فرمائے. پھر نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اپنے نبی کی صحبت عطا فرمائی. چنانچہ تقریباً 10 سال کے لگ بھگ کا عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں مدین میں یہ رہے. ایک لمبا واقعہ ہے. اور پھر اس صحبت کے بعد پھر ان کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا.
اور پھر ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے بعد پھر کچھ مدت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ تو محبت الہی یہ انسان کے اندر جب انگڑائی لیتی ہے تو پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس محبت کا بیج اللہ رب العزت نے عالم ازل ہی سے بو دیا، سب کے اندر، ساری انسانیت کے اندر اب یہ محبت کا بیج بو دیا گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو ماحول ملتا ہے، کسی کو ماحول نہیں ملتا۔ اب ان اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد بندے کو پھر ماحول ملتا ہے، اور وہی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو صلاحیتیں کسی اور طرف لگ رہی تھی، وہی صلاحیتیں اب اللہ والے ان کا رخ موڑ کے اپنے جو حقیقی جو مالک ہے اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی شخص پہلے دنیا کے اندر فسق و فجور کے اندر مبتلا تھا، یہی اب اللہ والوں کی صحبت میں آیا۔ صحبت میں آنے کے بعد اب اس کو اللہ رب العزت کی جو محبت کی جو فطری جذبہ اس کے اندر تھا، اب اس کی صحیح ڈائریکشن مل گئی۔ اب گویا کہ اللہ تعالی کی محبت اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ محبت الہی کے جذبے کے اندر یہ سرشار ہوتا ہے۔ پھر محبت الہی اس قدر دل کے اندر ہوتی ہے کہ پھر ہر عمل کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا تھا؟ اللہ رب العزت کو جو پسند تھا وہ یہ محبت الہی کی انتہا تھی، یہاں تک کہ خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، اور اسی محبت کی تکمیل تھی گویا کہ، اور ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے اندر پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ہم آپ کو ساری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ آج اگر ہمیں سنت ابراہیمی زندہ کرنے کا کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں، تو اس میں بھی کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت الہی کا جذبہ کتنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، تمہاری کوئی چیز نہیں پہنچتی سوائے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ محبت الہی کا پتہ دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ فطری طور پہ یہ جو محبت کا بیج ڈال دیا، اب بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس محبت کو، جو اس کا حقیقی طور پہ جو مصداق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اب بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہی حقیقت میں عشق ہے، باقی تو سب فسق ہے۔ اس لیے ہر انسان فطری طور پر حسن و جمال کا قدردان ہے۔ اچھا منظر دیکھیں گے اچھا لگے گا، ہر بندے کو دیکھیں، کوئی اچھی گاڑیوں کا دل دادا ہے، کسی کو اچھے گھر بار اچھے لگتے ہیں، کسی کو اچھے مناظر پہاڑوں کے اور مختلف آبشاروں کے اچھے لگتے ہیں۔ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت ضرور ہے۔ کیوں؟ یہ فطری طور پہ اللہ رب العزت نے جذبہ ساری انسانیت کے اندر رکھ دیا۔ تو اسی کو شعراء نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ چنانچہ کسی نے تو یوں کہا، بس ایک بجلی سی پہلی کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجلی ڈال دی تو بندے سے دل لے لیا، ہر بندے کے دل میں یہ محبت کا بیج ڈال دیا۔ چنانچہ کسی نے کہا، شاید بزم ازل میں ایک نگاہ ناز سے
عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا۔ گویا ایک نگاہ ڈال دی اور مخلوق کے اندر محبت کا یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک شاعر نے کہا، ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑک پن سے عاشقانہ ہے۔ کسی نے کہا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کیا جانے ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے۔ کہ بچپن سے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اس کے جگر پر ہوتے ہیں۔ تو کسی نے یوں کہا، میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا۔ اور ایک شاعر نے اس کو یوں کہا، کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی، اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی۔ یعنی وہ عشق کی چنگاری جو کونوں مقام میں کہیں نہ سما سکی، وہ اللہ رب العزت نے میرے دل کے خمیر کے اندر، اس مٹی کے اندر وہ اس چنگاری کو شامل کر دیا، اور اب وہ چنگاری ہے دل کے اندر جو بجھ نہیں رہی اور جو مجھے سکون اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ چنانچہ دنیا کے ہر انسان کو عشق سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خالق کا عشق ہو یا مخلوق کا عشق ہو، خالق کا عشق ہوگا تو وہ نور ہوگا، مخلوق کا عشق ہوگا تو وہ نفسانی ہوگا، شیطانی ہوگا، شہوانی ہوگا، اس لیے وہ ظلمت اور اندھیرے سے بھرپور ہوگا۔ جو خالق کا عشق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نور ہوگا، سراسر نور ہوگا۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اور حدیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ مومن کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، کل قیامت کے دن وہ ایک نور کے اندر ہوگا، پل صراط کو اسی نور کے اندر پار کرے گا۔ تو یہ جو نور ہے یہ اللہ رب العزت کی عشق اور محبت کا نور ہے، اسی کو ایمان کا نور کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی کی محبت کو عشق کہنا چاہیے اور مخلوق کی محبت کو فسق کہنا چاہیے۔ فسق کہتے ہیں گناہ کو، اور عشق کہتے ہیں ثواب کے کام کو۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اور مخلوق کی محبت گناہ کا کام ہے۔ اور پھر گناہ کے اوپر اصرار کرنے والا ایسے شخص کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں شریعت کی روح میں۔ اور ایسا فاسق اور فاجر جو پھر گناہ کے اوپر اصرار کرتا چلا جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ ایسا شخص ایک وقت آتا ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عشق الہی ایمان کے بلند ترین مقام کے اوپر انسان کو فائز کرتا ہے، اور جو مخلوق کا عشق ہے اس کا جو فسق ہے، مخلوق کی جو محبت ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہذا یہ محبت کا جو جذبہ دل میں ہے، اس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اسے بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ اس لیے بندہ جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ جو جذبات ہیں، ان جذبات کا رخ اس ذات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ پھر دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت کا نام و نشان دل سے مٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہی تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے جب دل نے محبت کرنی ہی ہے، دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، تو بندہ کیوں نہ اپنے پروردگار سے محبت کرے، کیوں نہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق قائم کرے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ تعلق قائم کرے گا
تو یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور مخلوق کے ساتھ اگر محبت کرے گا، دنیا کے ساتھ محبت کرے گا، تو ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ اس قدر کمزور تعلق ہے یہ جو دنیا کا تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور صرف تیرے رب نے باقی رہنا ہے۔ اور پھر یہ جو تعلق ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، یہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت کے اندر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے ختم فرمائے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت کی محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ محبت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا دل کسی شے سے نہیں لگتا سوائے ان اعمال کے جو اعمال اللہ رب العزت کے قریب کرتے ہیں۔ پھر مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے، پھر نمازوں میں حضوری کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، نماز کے اندر اس کا دل لگتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے، یعنی بہت عجیب و غریب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں۔ آج کے نوجوان سے پوچھو بھائی مسجد کیوں نہیں آتے، تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہے، دنیا کی فضولیات کے لیے تو وقت ہے، لیکن ہمیں جو عشق حقیقی، عشق الہی، محبت الہی اور ذکر الہی ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ ذکر اور یہ محبت الہی ذکر الہی سے بڑھتی ہے۔ اس لیے جو ذکر کی مجالس قائم کی جاتی ہیں ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ یہ جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سلسلہ ہے جو اس امت کے اندر چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ آگے جاری و ساری ہوا۔ صحابہ کرام باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور پھر تابعین صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور پھر اسی طرح تبع تابعین نے یہ عشق الہی، محبت الہی تابعین کی صحبت سے حاصل کی، اور اسی طرح یہ سینہ بسینہ اس امت کے اندر یہ سلسلہ چلتا آیا آج تک۔ تو یہ جو مشائخ ہیں ان مشائخ کے سینوں میں یہ جو کیفیات نبوت ہیں، یہ جو فیض نبوت ہے جس کو لے کے دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ تو اس تعلق کو جوڑنے کے لیے باقاعدہ طور پہ انسان کو کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ والے وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جو اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے اللہ کے نام پہ قربان کر چکے ہوتے ہیں، وقف کر چکے ہوتے ہیں۔ تو دعا بھی کیا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا تعلق نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنے اللہ والوں میں سے فرمائے، کیونکہ یہ اللہ والا ہونا یہ بہت